مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلینڈ سے مولانا ذل حسنین صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک لڑکی نے ایک شخص کو وکیل بنا کر اس بات کا اختیار دیا کہ آپ 50 پاؤنڈز کے بدلے اپنے ساتھ میرا نکاح کر دیں۔ وہ شخص اپنی کلاس میں آیا اور طلباء کے سامنے داخل ہو کر یہ بات کہی کہ فلاں لڑکی نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں 50 پاؤنڈ کے بدلے اس کا نکاح اپنے ساتھ کر دوں۔ آپ لوگ گواہ رہیں، میں اپنے ساتھ اس کا نکاح کرتا ہوں۔ کیا اس طرح کرنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا؟ دیکھیے گا، جب کوئی لڑکی کسی کو اختیار دے دے، چاہے آمنے سامنے یا چاہے موبائل پہ میسج کے ذریعے سے یا کال کے ذریعے سے کہ آپ اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ میرا نکاح کر دے، پھر وہ شخص گواہوں کو بلائے اور گواہوں کے سامنے اس طرح جو ہے وہ اس لڑکی کا نکاح اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اگر یہ عام اختیار دیا کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں، نکاح کر دے تو اس صورت میں یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے واضح طور پر، بے شمار عبارات اس حوالے سے موجود ہے۔ ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، فتاوی ہندیہ میں ہے، امرأۃ وکلت رجلا بأن یزوجها من نفسه فقال زوجت فلانة من نفسی یجوز وإن لم تقل قبلت کذا فی الخلاصہ۔ فرماتی ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی کو شخص کو وکیل بنا کر اس بات کا وکیل بنایا کہ اس کا نکاح اپنے ساتھ کر دے، پھر اس نے کہا کہ میں نے فلاں کا نکاح اپنے ساتھ کر دیا تو یہ جائز ہے، اور آخر میں یہ بھی لکھا ہے وَإِن لَمْ تَقُلْ قَبِلْتُ، کہ خاتون اگرچہ نہ کہے کہ میں نے قبول کر لیا، نہیں بس یہ ایجابی ہو کہ قبول بھی کو خود بخود خاتون کو قبل تو یا میں نے قبول کیا، قبول ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نکاح خود بخود ہو جائے گا۔ البتہ ایک بات یہاں پر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے نا، نکاح کے لیے ولی کی اجازت یا ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے احناف کے ہاں، اگرچہ بعض فقہا اس کی شرط قرار دیتے ہیں، مثلا امام شافعی رحمہ اللہ، لیکن احناف کے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عاقلہ بالغہ لڑکی اگر اس طرح کسی کو اپنا وکیل بناتی ہے تو بنا سکتی ہے، اس طرح کرنا یہ جائز، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح جو ہے وہ کفو میں ہو۔ کفو سے مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے خاندان برابر ہو، یعنی لڑکی کا خاندان نچلا نہ ہو لڑکی سے، ٹھیک ہے، برابری ہو، دین کے اعتبار سے، حسب نسب وغیرہ کے اعتبار سے برابری ہو۔ اگر برابری نہ ہو، لڑکے کا نکاح، لڑکے کا خاندان نچلا ہو لڑکی سے، یعنی غیر کفو میں اگر نکاح ہو گیا تو پھر اس صورت میں بعض فقہاء تو یہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو ہو چکا ہے، البتہ اولیاء کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فسخ کروا دے، اس نکاح کو کینسل کروا سکتے ہیں، یہ ان کو اختیار حاصل ہے۔ اور جبکہ دوسری بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ ایسا نکاح باطل یا منعقد ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو آخری رائے ہے یہ راجح ہے کہ ایسا نکاح منعقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ولی کی اجازت یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث منقول ہے کہ جس لڑکی نے من نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کسی لڑکی نے اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی ایجاب و قبول کر لے۔ تو دیکھیے گا عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث منقول ہے، لیکن اس حدیث کے خلاف بھی عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کا نکاح عبد الرحمن بن ابی بکر کے عدم موجودگی میں کیا تھا، یعنی ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح ہوا تھا۔ تو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث منقول ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ حدیث پہلی کا ہے، حدیث پہلے ہے اور یہ عمل بعد کا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب؟ تو یہ ذہن رکھیے گا کہ اگر کوئی راوی حدیث کا راوی حدیث نقل کر کے اس کے بعد پھر اس کے خلاف عمل کرے تو یہ اصول حدیث میں سے اصل ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، ویسے ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اس کے خلاف عمل کیا ہے تو اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ لہذا یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح عاقلہ بالغہ لڑکی کا رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو فقہاء فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت ضروری ہے تو ان کے ہاں بھی اصل جو رائے ہے وہ لڑکی کے معتبر ہوگی۔ لڑکی کہتے کہ میں نے فلاں سے نکاح کرنا ہے، فلاں سے نہیں کرنا، لڑکی کی رائے معتبر ہوگی، ولی اپنی رائے اس پر مسلط نہیں کر سکتا، بلکہ ولی صرف ایجاب و قبول کر سکتا ہے، بس بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لے جو فقہاء فرماتے ان کے ہاں، باقی رائے جو ہے وہ لڑکی کے معتبر ہوگی، وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اسی کی رائے جو ہے وہ معتبر سمجھی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔